السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب۔ اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر کے حوالے سے تمام سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سارک ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کے فروغ سے خطے میں غربت کے خاتمے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ سینیٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہیں اور انہوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی اور ملک میں صنعتی شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت پورا سال عوام کو گندم اور آٹے کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ امریکہ کے درجہ بندی کے ادارے فج ریٹنگز نے پاکستان کی خود مختار ریٹنگ مستحکم صورتحال کے ساتھ بی نیگیٹو برقرار رکھی ہے۔ جنوبی پنجاب میں 4 ارب روپے سے زائد کی رقم سے مکمل ہونے والے بڑے منصوبے پنجنت ہیڈ ورکس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ایران نے افغانستان میں طالبان کو مسلح کرنے کے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر کے حوالے سے ہر ممکن سہولت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ترسیلات زر اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی رقوم میں نمایاں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک اور قوم کا اہم اثاثہ ہیں۔ انہوں نے وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہدایت کی کہ وہ ملک کی ترسیلات زر اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے مزید اقدامات تجویز کریں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ملک کی معیشت کے استحکام میں فعال کردار ادا کریں۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے مین لائن 1 منصوبے کے حوالے سے ایک اجلاس میں کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان ریلوے کو جدید اور مضبوط بنائے گا بلکہ اس سے ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے اور ملک میں صنعتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس منصوبے سے شہریوں کو سفر اور مال برداری کی بہتر سہولتیں میسر آئیں گی اور سماجی اور اقتصادی ترقی کا نیا باب شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مین لائن 1 منصوبے سے کاروباری لاگت کم ہوگی اور تاجر برادری کو سہولت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی بہبود اور ملک کی ترقی ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بجلی کے شعبے سے متعلقہ امور اور اس میں اصلاحات کے طریقہ کار کے بارے میں ایک اجلاس کی بھی صدارت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سارک ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے سے خطے میں غربت کے خاتمے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں سارک کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر افتخار ملک کی سربراہی میں ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سارک ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے، مگر بدقسمتی سے سارک ممالک کے درمیان تجارتی حجم بہت کم ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن الثانی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آئندہ دنوں میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے دانشوروں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر تیزی سے تبدیل ہوتی عالمی صورتحال کے تناظر میں سفارتی مسائل کو سمجھنے کے لیے تھنک ٹینک کا کردار ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تھنک ٹینکس کو آسیان، سارک اور دوسری علاقائی تنظیموں کے تھنک ٹینکس کے ساتھ روابط کو فروغ دینا چاہیے۔ اجلاس کے دوران خطے میں تعلقات کی صورتحال میں پیش رفت، کورونا وائرس کے بعد عالمی صورتحال میں تبدیلی اور سفارتی سطح پر درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔
وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان نہ صرف علاقائی اور بین الاقوامی امن کا خواہاں ہے بلکہ اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آسٹریلوی وزیر دفاع لنڈا بینالٹ کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو طرفہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مستحکم کرنے پر زور دیا۔ سینیٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہیں اور انہوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں سعودی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے عالمی امور اور مسائل پر ہمیشہ باہمی مشاورت سے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پارلیمان بالخصوص ایوان بالا اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ سعودی عرب میں مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں سینیٹ کا اجلاس ہوا۔ ایوان میں آج 3 بل پیش کیے گئے، جن میں عربی زبان کی لازمی تعلیم کا بل 2020، تعلیمی اداروں میں طلباء کو ہراساں کیے جانے سے تحفظ فراہم کرنے سے متعلق بل 2020 اور کمپنیوں کا ترمیمی بل 2020 شامل ہیں۔ چیئرمین نے بل ایوان کی متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شری رحمان کی طرف سے اٹھائے گئے ایک نقطۂ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ احتساب کا عمل بلا امتیاز جاری رہے گا، کیونکہ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حزب اختلاف کو نیب کے حوالے سے کسی قسم کے تحفظات ہیں تو ہم اس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے ملک میں بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی اور بجلی کی تقسیم کا نظام بہتر ہوگا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی نمائندہ صوفیہ صدیقی سے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد قاسم کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پی معاہدوں سے ملکی توانائی اور صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اور ملک کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے یہ معاہدہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ باہمی اشتراک کے ساتھ اور باہمی ہم آہنگی کے ساتھ یہ چیز انہوں نے مانی ہے۔ سابقہ حکومتیں جو ہیں وہ اس چیز پہ ناکامیاب ہوئی اور ان کی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ پروگریس جو ہماری آگے جائے گی اس کے ساتھ جو آپ کے 1994 کے معاہدے ہیں، 2002 کے معاہدے ہیں اور 2006 کے معاہدے ہیں، ان پہ نظر ثانی ہو چکی ہے اور معاہدے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی کے نظام میں بہتری کے لیے ریفارمز متعارف کروا رہی ہے، جس سے ملک میں بجلی کے وسائل کو متبادل توانائی پر 2030 تک منتقل کر دیا جائے گا۔ جو کاسٹ آف جنریشن ہے وہ اس ریفارمز کا ایک حصہ ہے۔ جو آپ کا بجلی کا تفصیلی نظام ہے جو دیہاتوں میں، گاؤں میں، ہر جگہ ہر ایک شخص اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ریفارمز کا حصہ ہوگا اور ہے انشاءاللہ۔ وہاں پہ بھی ہم لوگ تیزی لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے لائحے عمل سے نہ صرف عوام کو سستی بجلی میسر ہوگی بلکہ ملک کے گردشی قرضوں میں بھی کمی آئے گی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر 100% بکنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاحت کی صنعت پاکستان میں بتدریج فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معیشت کی بحالی اور عوام کے اعتماد کی بھی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کرونا وائرس سے بچنے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ مواصلات اور پوسٹل خدمات کے وزیر مراد سعید نے آج اسلام آباد میں جغرافیائی معلوماتی نظام کا افتتاح کیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد شاہراہوں کے قومی ادارے میں شفافیت لانا اور سڑکوں کی صورتحال بہتر بنانا ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ سیالکوٹ راولپنڈی موٹر وے اور چکدرا چترال موٹر وے جلد مکمل کر لی جائیں گی اور چمن کراچی موٹر وے کا تعمیراتی کام اس سال شروع کر دیا جائے گا۔ ہمارا کراچی کوئٹہ چمن N25 790 کلومیٹر کا اس مالی سال میں ان 790 کلومیٹر کا چمن کراچی جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم آغاز کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد شادرہ جو فلائی اوور وہاں پہ ضرورت ہے، پھر ہمارا جو 12 کو والا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی بھی اس سال فیزیبلٹی مکمل ہو جائے گی۔ چند پروجیکٹس کے اوپر ہم آغاز کر لیں گے۔ تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ہم بہتر پلاننگ کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل برڈجز کے جائیں گے، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، سڑکیں بھی بنی گی۔
مراد سعید نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کے مثبت رجحان، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور دوسرے مثبت اقتصادی اشاریے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ پاکستان درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اداروں میں شفافیت یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں سے عوام کو سہولت دینے میں مدد ملے گی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت پورا سال عوام کو گندم اور آٹے کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گی۔ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا میں آئندہ مہینوں میں گندم کی دستیابی اور مستقبل کی طلب کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں آئندہ مہینوں میں خیبر پختونخوا میں گندم اور آٹے کی وافر فراہمی اور دستیابی یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ کے درجہ بندی کے ادارے فج ریٹنگز نے پاکستان کی خود مختار ریٹنگ مستحکم صورتحال کے ساتھ بی نیگیٹو برقرار رکھی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے اسی مہینے موڈیز کی طرف سے شائع کیے گئے جائزے کی مزید توثیق ہوتی ہے۔ وزارت خزانہ کے ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ایک بار پھر یہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی طرف سے پیدا ہونے والے انتہائی مشکل حالات میں حکومت کی مربوط اور مؤثر معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کی واضح توثیق ہے۔ الیکشن کمیشن نے شکایات کے ازالے کے لیے عوام اور دوسرے متعلقہ فریقوں کے لیے آن لائن شکایات درج کرانے کا نظام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشن کو جدید دور کے ڈیجیٹل تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بریفنگ دی گئی۔ اس جدید الیکٹرانک نظام سے الیکشن کمیشن اور اس کے متعلقہ فریقوں میں روابط مضبوط ہوں گے اور شکایات کا فوری ازالہ کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اس سے مجموعی استعداد کار میں اضافے کے ذریعے شکایات کے ازالے کا عمل مزید مؤثر ہوگا۔ نئے نظام میں ٹریکنگ کی سہولت بھی شامل ہے۔ پنجند ہیڈ ورکس کی بحالی کے بڑے منصوبے کا کام ایشیائی ترقیاتی بینک کی مالی مدد سے پنجاب ہائی ویز بیراج ڈویژن کے تحت 4.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ پنجند ہیڈ ورکس کی تعمیر و مرمت کا بڑا منصوبہ تقریباً 2 سال کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا ہے اور اس کو اب عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پنجند ہیڈ ورکس 1932 میں سابقہ ریاست بہاولپور نے تعمیر کیا تھا اور اس کے 88 سال کے طویل عرصے کے بعد اس کی مرمت و بحالی اور 3 نئے سپل ویز کی تعمیر کا منصوبہ مکمل کیا گیا۔ محکمہ انہار کے پنجند ہیڈ ورکس پر تعینات سب ڈویژنل آفیسر چودھری خالد محمود کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے بعد اب ہیڈ ورکس سے پانی کا خراج 7 لاکھ کیوسک سے بڑھ کر 8,60,000 کیوسک ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس منصوبے کے تحت عباسیہ لنک کینال کی بھی مرمت و بحالی کی گئی ہے، جس کے باعث اس نہر کی گنجائش بھی 5,200 کیوسک سے بڑھ کر 6,700 کیوسک ہو گئی ہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری توشخانہ کیس میں آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو اگلی سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کی، جو آئندہ ماہ کی 9 تاریخ کو ہوگی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ بالخصوص کراچی کے معاملات کے حل کے لیے وفاقی حکام کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے اور اس سلسلے میں دونوں حکومتوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ آج کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے صوبے کے مسائل کے حل وفاقی حکومت کے تعاون کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایات اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کراچی میں 3 بڑے نالوں کی صفائی کا کام کر رہا ہے، جبکہ سندھ حکومت شہر کے 38 بڑے اور 514 چھوٹے نالوں کی صفائی کر رہی ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئین میں صوبوں کے اختیارات بہت واضح ہیں، ان کا آئینی اختیار کسی بھی قیمت پر کسی کے ساتھ بانٹا نہیں جائے گا۔ صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سخت قواعد و ضوابط کے بعد آج عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے مزار کو 14 مارچ کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ماسک کے بغیر کسی زائر کو مزار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج ٹھٹھا کی کینجر جھیل میں ایک کشتی الٹنے سے 5 خواتین اور ایک بچے سمیت پکنک منانے والے 8 افراد ڈوب گئے۔ تفصیل کے مطابق ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 13 افراد کینجر جھیل میں پکنک منانے گئے تھے، جہاں کشتی کا توازن خراب ہو گیا اور وہ ڈوب گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں سخت نوٹس لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے پشاور میں سیاحوں کے لیے سفاری ٹرین اور بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھاپ سے چلنے والی سفاری ٹرین کی بحالی کی منظوری دے دی ہے۔ سفاری ٹرین 2 روٹ سے، ایک پشاور سے اٹک جبکہ دوسری پشاور سے ضلع مردان کے علاقے تخت بھائی تک چلائی جائے گی۔ ادھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے پشاور کے اندرون شہر کے علاقوں کی سیر کے لیے سیاحوں کے لیے بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اطلاعات کے بارے میں وزیر خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی کامران خان بنگش نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بجلی کی چوری کے خاتمے کے لیے پیسکو کا ساتھ دیں۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں پیسکو کے چیف ایگزیکٹو سے بات کرتے ہوئے کامران خان بنگش نے عوام سے اپیل کی کہ بجلی کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کرے تاکہ توانائی کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی، ٹرانسفارمرز کے جو مسائل آتے ہیں وہ بھی ریزالو ہوں گے، اور کہیں پہ اگر ٹرپنگ کی دوبارہ سے مسئلہ آتا ہے تو چیف پیسکو نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ بجلی چوری اسلام و قانون دونوں کے منافی ہے۔ اس موقع پر پیسکو چیف جبار خان نے کہا کہ پیسکو صوبے میں بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج شروع ہوئی۔ مزید تفصیلات ہمارے کوئٹہ کی نمائندہ عائشہ عباسی سے۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوئی ہے۔ مہم کے دوران 21 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 8000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ مہم کے دوران کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیر پر مکمل طور پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کریری میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 اور پولیس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا تھا۔ ادھر ضلع ریاسی میں ہندو پجاری ستپال شرما کے گستاخانہ بیان کی مذمت کے لیے آج مسلسل دوسرے روز بھی زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پجاری نے نئی دہلی میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایما پر گستاخی کی۔ مظاہرین نے پجاری اور توہین آمیز ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دوسرے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایران نے افغانستان میں طالبان کو مسلح کرنے کے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے الزامات امریکہ کی داعش کو مدد دینے کے حوالے سے افغان عوام کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ چین نے ایران کے جوہری معاملے پر ایک ٹیلی کانفرنس کے ذریعے سربراہ اجلاس منعقد کرنے کی روس کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لی جیانگ نے بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے کی قرارداد کی ناکامی سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی معاشی طاقتوں کے یک طرفہ فیصلوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے اور بالادستی کا رویہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فلسطینی حکام نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مسئلہ فلسطین پر عرب ملکوں کے متفقہ موقف کے منافی قرار دیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اجتماعی نے رام اللہ میں ایک اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات کے اس موقف کو مسترد کر دیا کہ اس معاہدے سے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو منسوخ کرنے میں مدد ملے گی۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی تسلط میں مسجد اقصی میں نمازوں کی ادائیگی ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ افغانستان کے صوبوں بادغیس، غزنی اور میدان وردک میں فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 3 طالبان ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے سیکیورٹی چوکیوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا، تاہم ہلاکتوں کے بعد وہ پسپا ہو گئے۔ آج پاپوا نیو گنی کے دوسرے بڑے شہر میں ایک جیل توڑ کر فرار ہونے کی بڑی کوشش میں 11 قیدی ہلاک اور 33 فرار ہو گئے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے آخری روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 35 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 236 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ وسیم اکرم نے بھی انگلینڈ سے جوابی ٹور کا مطالبہ کر دیا۔ سابق کپتان کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں دورے کے بعد ای سی بی پاکستان کرکٹ کا قرض دار ہے۔ پی ایس ایل میں شرکت کرنے والے انگلش کھلاڑی خوشگوار یادیں لے کر وطن واپس گئے۔ اگر ٹیم آتی ہے تو مہمان کھلاڑیوں کی میدان کے اندر اور باہر بھرپور دیکھ بھال ہوگی۔ انگلینڈ کی ٹیم نے 2005 کے بعد سے پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پی سی بی نے اپنے اسکواڈ کو سیریز کے لیے بھجوانے کا مشکل فیصلہ کیا۔ اگرچہ پی سی بی حکام نے بار بار کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن ای سی بی پر جوابی دورے کے لیے اخلاقی دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ سابق کپتان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں دورے کے بعد انگلش بورڈ پاکستان کرکٹ کا قرض دار ہے
انگلینڈ کے کرکٹرز PSL میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ایلیکس ہیلز اور کرس جارڈن کراچی کنگز کی ٹیم میں شامل رہے۔ انگلش فاسٹ بولر اسٹورٹ براڈ نے بابر اعظم کو ورلڈ کلاس بیٹسمین قرار دیتے ہوئے انہیں دوسرے ٹیسٹ میں آؤٹ کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم حقیقت میں ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور ان کے شاٹس خود اس بات کے گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بڑی وکٹ ہیں اور انہیں آؤٹ کرنے پر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم چند مواقع ضائع نہیں کرتے تو پاکستانی ٹیم کو بہت جلد پیویلین بھیج سکتے تھے۔ پنجاب کے وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی نے صوبے بھر میں کھیلوں کی تربیتی سرگرمیوں کے لیے ضابطۂ کار کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام کھلاڑیوں، ٹیموں اور کوچز کو پنجاب حکومت کے ضابطۂ کار پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے مکمل خاتمے تک تمام ٹورنامنٹس، میچ اور کھیلوں کے دوسرے مقابلے معطل رہیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل نے ضابطۂ کار کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ باکسنگ، جوڈو اور کراٹے جیسے کھیلوں کی تربیت میں مختلف ساز و سامان استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس جیسے کھیلوں کی تربیتی سرگرمیاں سماجی فاصلے پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے گروپس کی صورت میں کی جا سکتی ہیں۔ ادھر اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولکھ نے کھلاڑیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ٹریننگ سیشن سے پہلے اور بعد میں اپنے کھیلوں کے سامان کو سینیٹائز کریں اور باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں۔ پاکستان کے ٹینس اسٹار اسام الحق قریشی رواں ماہ کی 31 تاریخ سے نیو یارک میں شروع ہونے والے US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کل امریکہ روانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد ٹینس کے مقابلے کا آغاز خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کے ڈبل ایونٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی نمبر 2 ٹینس کھلاڑی سیمونا ہیلپ نے بھی US اوپن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سیمونا اس گرینڈ سلیم سے دستبردار ہونے والے 10 بہترین کھلاڑیوں میں سے چھٹی ہیں جو رواں ماہ کی 31 تاریخ سے نیو یارک میں تماشائیوں کے بغیر کھیلا جائے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ گزشتہ مہینے بیرون ملک سے ترسیلات زر بڑھ کر 2 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ ڈالر ہو گئیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 2 ارب 2 کروڑ 79 لاکھ ڈالر تھیں۔ یہ اضافہ 36.5% شرح نمو کو ظاہر کرتا ہے اور پاکستان میں صرف ایک مہینے کے دوران بلند ترین شرح ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق اسٹیٹ بینک نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق فری لانس سروسز کی مدنی ادائیگیوں کی حد مہینے میں فی کس $5,000 سے بڑھا کر $25,000 کر دی ہے تاکہ ہوم ترسیلات چینل کے ذریعے بزنس ٹو کسٹمر ترسیلات میں اضافہ کیا جا سکے۔ پریس ریلیز کے مطابق اس فیصلے سے باضابطہ بینکنگ چینل سے ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس سلسلے میں اگلے ماہ قومی ترسیلات زر وفاداری پروگرام شروع کیا جائے گا اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو متعدد مراعات کی پیشکش کی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 168.24 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,122.5 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 522.652 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 403 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 210 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 173 میں کمی، جبکہ 20 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونی لیور فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $210 کا اضافہ، جبکہ سفائر ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں $44.50 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید $166.17 اور قیمت فروخت $170.03، پاؤنڈ اسٹرلنگ $217.63 اور $222.73، یورو $197.03 اور $201.66، سعودی ریال $44.29 اور $45.36، جاپانی ین قیمت خرید $1.55 اور قیمت فروخت $1.59۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,02,366 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,05,095 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
قومی ورثے اور ثقافتی ڈویژن کی پارلیمانی سیکریٹری رکن قومی اسمبلی غزالہ سیفی نے کہا ہے کہ تحریک آزادی کے حوالے سے لکھنے والے مصنفین کی کاوشوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان اکادمی ادبیات کے زیر اہتمام عالمی ادب میں آزادی کے عنوان سے ہونے والے پروگرام میں کہی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے شعراء کی نظموں کے باعث تحریک پاکستان کی جدوجہد مزید مضبوط ہوئی. انہوں نے کہا کہ ان مصنفین نے تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور قوم کو جگایا. شہرِ آفاق ترک سیریز ارطغرل غازی میں ارطغرل کا مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار عنقریب پاکستان کا دورہ کریں گے. سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہوتی ویڈیو میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ 3 شدید بیمار پاکستانی مریضوں سے ملاقات کریں گے. معروف گلوکارہ اداکارہ ہوسٹ اینی طاہرہ نے اپنا نیا کور سانگ اکھیاں چے توں وسطا کا ٹیزر سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیا ہے، جسے ان کے پرستار بے حد پسند کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ کور سانگ ہے جو انہوں نے اپنے خاص پرستاروں کے لیے تیار کیا ہے. اس کا میوزک ظہیر عباس نے تیار کیا ہے جبکہ اس کے DOP عطا مہرو ہیں. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. اب برقی سرکٹ کو براہ راست انسانی جلد پر کاٹنا بہت آسان ہو گیا ہے. اس کا سہرا یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے انجینئرز کے سر جاتا ہے. جامع کے شعبہ میکانیکی انجینئرنگ کے نائب پروفیسر سنجیانگ یو اور بل ڈی کک نے بالکل نئی قسم کی برقیات پر کام کیا جسے جلد پر لکھنا کہا جا سکتا ہے. اس میں خاص روشنائی کی مدد سے انسانی جلد پر مختلف اقسام کے سینسر اور سرکٹ کاڑے جا سکتے ہیں. نیچر کمیونیکیشن میں شائع اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہنے جانے والے طبی آلات کی ٹیکنالوجی ایک بالکل نئے انقلاب سے گزر رہی ہے. نوجوانوں کے لیے خون کے ایک سادہ ٹیسٹ کی بدولت مستقبل میں ان میں ذیابیطس یا امراض قلب سے قبل از وقت خبردار کیا جا سکتا ہے. اس بلڈ ٹیسٹ سے ہم سب واقف ہیں، لیکن یہ ذیابیطس کے خطرے کے وقت ہی کیا جاتا ہے جس کا نام HB1CA ہے. اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس ٹیسٹ کی عادت ڈالیں جس سے وہ ذیابیطس کے خطرے سے قبل از وقت آگاہ رہ سکیں گے. اسمارٹ واچ کو کئی طرح سے صحت اور طب کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اب اسمارٹ واچ کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بدن میں دوا کون سی اور کتنی مقدار میں موجود ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں سیمول اسکول آف انجینئرنگ اینڈ اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے کہا ہے کہ اسمارٹ واچ انسانی پسینے میں موجود کئی طرح کے کیمیکل کی شناخت کر کے فوری طور پر دوا کا اندازہ لگا سکتی ہے اور اس بنیاد پر ہر مریض کو بہتر طور پر اس کے مزاج کے لحاظ سے دوا دی جا سکتی ہے. اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ. محکمہ موسمیات کے مطابق کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، زیر سندھ کے ضلعوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش پنجاب سیالکوٹ 40، راولپنڈی 15، اسلام آباد 12، گجرانوالہ 13، گجرات 2، سندھ 4، بدین 1، خیبر پختونخوا کاکول میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 40، دال بندین، سبی، چلاس اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد 27، لاہور 29، پشاور مظفر آباد 26 اور مری 18، جبکہ سری نگر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36، پلوامہ 35 اور لیہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر کے حوالے سے تمام سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں اور انہوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. وزیر توانائی نے کہا ہے کہ IPPs کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی اور ملک میں صنعتی شعبے کو فروغ حاصل ہوگا. مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت پورا سال عوام کو گندم اور آٹے کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی. امریکہ کے درجہ بندی کے ادارے فج ریٹنگز نے پاکستان کی خود مختار ریٹنگ مستحکم صورتحال کے ساتھ بھی نیگیٹو برقرار رکھی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں ماجد علی محمود،
کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ بشیر بنگش اور نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔